سبق نمبر 7ویں اعتراض کا جواب۔ اب تک حکایات صحابہ کے تعلق سے اعتراض کے جوابات دیے گئے اور 6 اعتراض بندے ناچیز کے سامنے آئے حکایات صحابہ کے اندر، جن کے جواب الحمدللہ ثم الحمدللہ تفصیل کے ساتھ عرض کر دیے گئے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو مشترکہ ہیں کہ وہ حکایات صحابہ کے اندر بھی ہیں اور دوسری کتابوں کے اندر بھی ہیں، وہ بعض باتیں انشاءاللہ ان کا بھی جواب کسی وقت آ جائے گا۔ تو اب حکایات صحابہ سے فراغت کے بعد اب ہم رخ کرتے ہیں فضائل نماز کا، کیونکہ اس وقت جو فضائل اعمال اس وقت جو مروج ہے اور جو اس وقت پڑھا جا رہا ہے اور اس کی جو ترتیب بنائی گئی ہے، اس کے اندر حکایات صحابہ کے بعد فضائل نماز کو ہی رکھا گیا ہے، اس لیے ہم اسی ترتیب سے چلتے ہوئے فضائل نماز پر آتے ہیں۔ فضائل نماز یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر بہت سارے اعتراضات غیر مقلدین نے اپنی جہالت، حماقت اور اپنی کم عقلی اور بیوقوفی کی وجہ سے کیے ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے ان کے اعتراضات کی حقیقت آ جائے گی تو انشاءاللہ آپ حضرات کو خود یقین ہو جائے گا کہ ان کے اعتراضات کتنے بودے ہیں، اور جس وقت یہ اعتراض کرتے ہیں تو اس وقت تعصب کی پٹی بھی ان کی آنکھوں پہ پڑی رہتی ہے اور جہالت کے چشمے کے اندر بھی یہ لوگ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور حسد، عناد، کم عقلی، بیوقوفی، ہٹ دھرمی، ساری برائیاں ان کے اندر جو ہے اس وقت پروان پہ اور عروج پہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کے اعتراضات بھی اسی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ تو نمونے سب سے پہلے اعتراض پیش کرتا ہوں، اور آپ کے سامنے میں آپ کی عدالت میں انصاف کی گزارش بھی کروں گا کہ اللہ کے لیے ذرا غور کریں کہ اس اعتراض کو کتنے گھناؤنے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز کے اندر نماز کی فضیلت کا بیان فصل اول، اس کے اندر 6 حدیث سے 3 سطر پہلے 6 حدیث جو 6 نمبر حدیث ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے 3 سطر پہلے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک حدیث لکھی ہے۔ ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے وافر حصہ اس کو ملا ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جاوے، نہ میراث زیادہ ہو، نہ رونے والے زیادہ ہوں۔ یہ حدیث حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ اب اس حدیث کے اوپر غیر مقلدین نے کیا کیا اعتراضات کیے ہیں اور کس طرح کے گھناؤنے الزامات حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے ہیں اس حدیث کو نقل کرنے کی وجہ سے، میں نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، فضائل اعمال ایک جائزہ۔ اس کتاب کو لکھنے والے ہیں محمد الیاس محمد ارشاد ریاضی، اور اس کتاب میں ان کا تعاون کرنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے اور ان کی تائید کرنے والے اور تقریر لکھنے والے ہیں معراج تیمی، خیبر مدینہ منورہ، اور ان کے علاوہ علامہ شفاء اللہ عبد الرشید، کلیت الشریعہ، جامعہ ام القری مکہ مکرمہ، مولانا محمد اقبال صاحب، کلیہ الحدیث، جامعہ ام القری مکہ مکرمہ۔ یہ 4-5 علماء نے مل کر یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ سارے کے سارے بڑے فاضل ہیں اور سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں اور مکہ مکرمہ کے اندر علم کلیہ حدیث وغیرہ کے جو ہے یہ اساتذہ ہیں۔ ان حضرات نے یہ فضائل اعمال کا ایک جائزہ یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے اندر صفحہ 110 کے اوپر عنوان بنایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان، اور پھر یہی حدیث نقل کی ہے کہ حضور کا ارشاد ہے، بڑا قابل رشک ہے وہ انسان۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے جو تبصرہ کیا ہے وہ تبصرہ اس طریقے سے کیا ہے کہ ایک دوسری حدیث نقل کی اس کے مقابلے میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ اس عورت سے شادی کرو جس سے بچے زیادہ ہوں، کیونکہ میں قیامت کے دن کثرت امم پر فخر کروں گا۔ اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ اس حدیث کے مقابلے میں آگے لکھتے ہیں، اب انصاف سے بتایا جائے
ان دونوں صحیح حدیثوں سے شیخ جی کی روایت کی تائید ہوتی ہے یا تکذیب؟ اگر تکذیب ہوتی ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایک صریح جھوٹ اور بہتان نہیں؟ شیخ جی کی یہ روایت تو برتھ کنٹرول اور نس بندی جیسے سنگین برائی کی تائید و حمایت میں معاون ہے۔ افسوس شیخ الحدیث صاحب نے یہ جانتے ہوئے کہ کسی غلط یا جھوٹ بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے باوجود یہ روایت نقل فرما دی اور آگے اور مذاق بنایا اس انداز میں کہ 1977 میں بھارت سرکار نے خام خواہ کچے پکے مولویوں سے نسبندی کے جواز کے لیے فتوے حاصل کیے۔ اگر انہیں شیخ جی کی یہ روایت ہاتھ آ جاتی تو ان کا سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا، پھر تو ساری دیوبندی قوم آمنا و صدقنا کہہ دیتی اور خاص کر تبلیغی جماعت اس ابھیان کو کامیاب بنانے میں جی جان سے جٹ جاتی اور بھارت سرکار کو خربوں روپے کا خسارہ برداشت کرنا نہ پڑتا، بلکہ یہ گھر گھر جا کر نسبندی کے لیے شیخ الحدیث کا یہ پیغام جواز پیدل سنا آتے۔ یہ ان کا گھناؤنا اور احمقانہ اور جاہلانہ اور متعصبانہ اور ظالمانہ تبصرہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اپنے دھوکے کی وجہ سے اور اپنی خیانت اور مکاری کی وجہ سے۔ سعودی عرب کے اندر یہ بہت سے شعبوں کے اوپر قابض ہیں، لیکن میں واللہ باللہ کہتا ہوں، میں نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا، جب انہیں پڑھتا ہوں احناف کے خلاف خصوصاً جب یہ الزام لگاتے ہیں تو خدا کی قسم یہ ہمارے کسی بڑے مدرسے میں ایک طالب علم بننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ ہمارے مدرسے میں درجہ وسطی کے طلبہ کی جو استعداد ہوتی ہے، جتنا مطالعہ ان کا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی ان لوگوں کی استعداد اور ان کا مطالعہ نہیں ہوتا۔ الامان والحفیظ۔ اب دیکھیے، یہ جو انہوں نے اعتراض کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ نبی کے اوپر بہتان لگایا گیا ہے، اور اس حدیث سے نعوذ باللہ برتھ کنٹرول یعنی نسبندی کی تائید ہوتی ہے، اور جن حدیثوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی کثرت کا حکم فرمایا ہے، یہ روایت ان کے خلاف ہے، اور بہت سارے الزامات جو ہے اور بھی گھنوں نے اس طرح کے اس حدیث کے تعلق سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے ہیں۔ بلکہ ان کا ایک مولوی اور بھی ہے، اس کا میں نام لے کے اس کی مارکیٹ کو بڑھانا نہیں چاہتا، ہندوستان کے اندر ہی ہے وہ، اس نے تو ایک کتاب لکھی ہے فضائل اعمال کے خلاف۔ اس کتاب کے اندر یہ روایت نقل کرنے کے بعد باقاعدہ پورا چیلنج کیا ہے کہ میں پوری تبلیغی جماعت کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ حدیث مجھے دکھا دو کس کتاب میں ہے، یہ شیخ الحدیث یہ مولانا زکریا نے جھوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بکا ہے، یہ حدیث کسی کتاب میں نہیں ہے، اور پھر وہی الٹا سیدھا مذاق بنایا ہے۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کہاں سے نقل کی ہے، اور ان جاہل احمق بیوقوف کم عقل غیر مقلدین کے ان احمقانہ اعتراضات کی زد کہاں تک پڑتی ہے، اور کون کون اس کی زد میں آتے ہیں، اور کیا حقیقتی معنی کے اعتبار سے یہ روایت جھوٹی ہے، نبی کے اوپر بہتان ہے۔ اگر یہ حضرت شیخ نے نبی کے اوپر بہتان لگایا ہے نعوذ باللہ، تو اس بہتان کے اندر حضرت شیخ سے پہلے کون کون سبقت لے جا چکے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ پہلے حدیث کے الفاظ سماعت فرما لیں۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن ابی امامہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اغبط الناس عندي مؤمن خفيف الحاد ذو حد من صلاة غامض في الناس لا يؤبو له كان رزقه كفافا وصبر عليه عجلت منیته وقلت تراثه وقلت بواکیہ۔ ترجمہ تو آپ نے سنی لیا ہے جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا لکھا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے مختصراً اس حدیث کی تخریج کر دیتا ہوں کہ یہ حضرت شیخ نے بہتان باندھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا محدثین اس حدیث کو اپنی معتمد کتابوں کے اندر لکھتے ہوئے آئے ہیں۔ چنانچہ یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 60 کے اوپر، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سنن کے اندر صفحہ 303 کے اوپر، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے اندر جلد 16 صفحہ 233 حدیث نمبر 22097، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک کے اندر جلد 4 صفحہ 123 کے اوپر، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ کے اندر جلد 14 صفحہ 246 پر، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبرانی کبیر کے اندر جلد 8 صفحہ 242 پر، امام ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند طیالسی کے اندر جلد 2 صفحہ 453 پر،
امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں جلد 13 صفحہ 6 کے اوپر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ غیر مقلدین کے امام اور غیر مقلدین کے گرو گھنٹال جنہیں کہی ہے وہ البانی، ناصر الدین البانی، انہوں نے صحیح جامع صغیر کے اندر بھی جلد 4 صفحہ 71 کے اوپر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ تو مختصراً میں نے اس روایت کی تخریج عرض کی ہے، ورنہ تو یہ روایت اور بھی کتابوں کے اندر ہے اور تلاش کی جا سکتی ہے، اور میرے سامنے الحمدللہ وہ حوالے موجود ہیں، لیکن میں بالاستیعاب اور پوری دنیا کی تمام کتابوں کے حوالے دینے کا عادی نہیں، اور نہ یہ کوئی ضرورت بھی ہے۔ یہ میں نے مختصراً معتبر محدثین کے اور حدیث کی کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ یہ حدیث کچھ الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ میں اور بھی کئی صحابہ سے مروی ہے، جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ترمذی شریف کے اندر فرمایا ہے وفی الباب عن فضالہ ابن عبید، کہ اسی باب کے اندر حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے لہ شواہد من حدیث معاویہ ابن حیدہ و ثوبان و ابی الدرداء، کہ اس حدیث کے شواہد موجود ہیں، حضرت معاویہ ابن حیدہ کی حدیث ہے، حضرت ثوبان، حضرت ابو الدرداء، یعنی یہ حدیث الفاظ کی کمی زیادتی کے ساتھ حضرت ابو الدرداء، حضرت ثوبان، حضرت معاویہ ابن حیدہ، حضرت فضالہ ابن عبید اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کل 6 صحابہ سے جو ہے یہ حدیث مروی ہے۔ اب دیکھیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کس پوزیشن کی ہے۔ کیا یہ حدیث بالکل ہی موضوع، جھوٹی اور گری پڑی ہے، یا محدثین نے اس حدیث کے اوپر اعتبار کیا ہے، اس کی سند کے اوپر کیا محدثین کا کلام ہے؟ تو میں مختصر طور پہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کے اندر نقل کرنے کے بعد لکھا ہے قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن، کہ یہ حدیث حسن ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد مستدرک حاکم کے اندر لکھا ہے ھذا اسناد للشامیین صحیح عندهم ولم یخرجاہ، کہ یہ شامی سند ہے اور یہ شامیین کے نزدیک جو ہے صحیح سند ہے، اور یہ صحیحین میں نقل کرنے قابل ہے، لیکن صحیحین میں بخاری اور مسلم نے اسے تخریج نہیں کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اس کے شواہد ذکر کیے ہیں اس حدیث کے، اور شواہد ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذَا انضَمَّتْ هَذِهِ الْأَسَانِيدُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ أَخَذَتْ قُوَّةً، کہ جب یہ سندیں بعض سے ملتی ہیں، یعنی جب متعدد سندیں ہو جاتی ہیں تو آپس میں ملنے کی وجہ سے یہ جو ہے مضبوط ہو جاتی ہے اور طاقتور، اور اسے قوت مل جاتی ہے، تقویت مل جاتی ہے۔ یعنی امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بھی تعدد اسناد کی وجہ سے اس روایت کو طاقتور اور مضبوط مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے غیر مقلدین کے مشہور محدث جنہوں نے مسند احمد کی تحقیق اور تعلیق کا کام کیا ہے، احمد شاکر اور حمزہ الزین، انہوں نے بھی اس روایت کو مسند احمد میں نقل کرنے کے بعد اس کے حاشیے میں لکھا ہے اسنادہ صحیح، اس روایت کی سند صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے غیر مقلدین کے بڑے بابا اور غیر مقلدین کے 14ویں اور 15ویں صدی کے محدث اعظم ناصر الدین البانی اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں، اور صحیح سمجھنے کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے صحیح جامع صغیر کے اندر جلد 4 صفحہ 71 کے اوپر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو یہ میں نے اس روایت کو صحیح سمجھنے والوں کی اور اس کی صحت، اسے صحیح قرار دینے والوں کی جو ہے میں نے آپ کے سامنے یہ مختصراً تفصیل تھوڑی سی عرض کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ روایت معتبر حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، اور روایت بھی معتبر ہے، اور محدثین کے ایک بڑے طبقے نے اور خود غیر مقلدین کے علماء نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے اعتماد کیا ہے۔ اب اس صورت میں جو الزام ان کمبختوں نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر لگایا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہی الزام سیاہ ستہ کے اوپر بھی لگتا ہے۔ جیسے انہوں نے الزام لگایا کہ فضائل اعمال کے اندر ایسی روایت نقل کر دی کہ جس سے بھارت سرکار اس کتاب کو پیش کر دیتی تو سارے کے سارے خود ہی نسبندیاں کروا لیتے، یعنی یہ نسبندی کو فروغ دینے والی کتاب ہے،
اور اس سے جو ہے نعوذ باللہ حدیثوں کی مخالفت لازم آتی. تو یہ اس طرح کے جتنے بھی گھناؤنے الزام ہیں یہ سیاہ ستہ کے اندر ترمذی شریف کے اوپر بھی لگتے ہیں، ابن ماجہ کے اوپر بھی لگتے ہیں، امام احمد کی مسند کے اوپر بھی لگتے ہیں، اور امام حاکم کی مستدرک، امام طبرانی کی کبیر، امام ابو داؤد طیالسی، امام بیہقی، امام بغوی اور جتنے محدثین اور خود غیر مقلدین کے البانی اور ان کے احمد شاکر اور حمزہ زین، ان سب کے اوپر یہ الزام جو ہے لگتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی روایت اپنی کتابوں میں کیوں نقل کی، جس عبارت سے یا اس طرح کی حدیث اپنی کتابوں میں کیوں نقل کی جس حدیث سے نعوذ باللہ نسبندی کی تائید ہوتی ہے، اور جس حدیث سے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کا تعارض ہوتا ہے اور ان کی جو ہے مخالفت لازم آتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے ایسی حدیث کیوں نقل کر دی جو غیر مقلدین کے مزاج کے خلاف ہے، جو ان کے دماغ میں فٹ نہیں ہوتی، ایسی حدیث کیوں نقل کر دی. تو یہ الزام جو سارے کے سارے الزام جو حضرت شیخ کے اوپر لگائے ہیں وہی الزام جو ہے حضرت ان تمام محدثین کے اوپر بھی لگیں گے جن کے حوالے میں نے عرض کیے ہیں. اب ہم غیر مقلدین کو چیلنج کرتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے ہمیں چیلنج کیا، اب ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ان کی ماں نے انہیں دودھ پلایا ہے تو یہی سارے کے سارے الزام یہ ان کتابوں کے اوپر اور ان محدثین کے اوپر بھی لگا کر دکھائیں اگر ان کی ماں نے دودھ پلایا ہے جن محدثین کے حوالے ہم نے پیش کیے ہیں. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ الزام سیاہ ستہ کے اوپر نہیں لگائیں گے، یہ الزام اپنے البانی اور احمد شاکر کے اوپر نہیں لگائیں گے. کیونکہ انہیں حدیث سے یا حق اور سچ سے جو ہے انہیں کوئی مطلب نہیں. انہیں دشمنی اگر ہے تو صرف علماء دیوبند سے، حضرت شیخ سے اور فضائل اعمال سے، ورنہ تو کیا وجہ ہے کہ وہی جرم ان کا اور وہی جرم حضرت شیخ کا، حضرت شیخ کے اوپر اس جرم کی وجہ سے الزام لگ جائے اور یہ جو ہے سارے کے سارے بری ہو جائیں. غیر مقلدین اس جرم سے، اس اعتراض سے بچ نہیں سکتے. ہم تو صاف کہتے ہیں کہ اگر یہ جرم ہے اور یہ جرم یہ اکابرین پہلے کر چکے ہیں، مستند محدثین اسلاف کر چکے ہیں، تو اسی زمرے میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شمار کر لیا جائے محدثین کے اسلاف کے زمرے میں. اور انشاءاللہ جس طریقے سے دنیا میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اسلاف کے ساتھ محدثین کے ساتھ ہیں، قیامت کے دن بھی اسلاف اور محدثین کے ساتھ ہی اٹھیں گے اور ان کے ماننے والوں کا بھی یہی حال ہوگا. البتہ غیر مقلدین دنیا میں اسلاف سے کٹ کر چلتے تھے اور شیطان کی اتباع کرتے تھے، اور قیامت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اسلاف سے بالکل کاٹ دے گا اور جہنمی لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کا حشر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب میں مختصر طور پر اس حدیث کی شرح عرض کر دیتا ہوں. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں غیر مقلدین کے محدث عبد الرحمن مبارک پوری کے پاس ہی. انہوں نے ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے تحفۃ الاحوذی. چونکہ ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے اس لیے اس حدیث کی شرح بھی انہیں لکھنی پڑی. تو اس حدیث کے تحت اس حدیث کی شرح میں عبد الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں اغبط اولیائی اے احسنہم حالا و افضلہم مالا، کہ سب سے اچھے حال کے لوگ اور سب سے اچھے معال کے لوگ جو ہیں وہ یہ ہیں. آگے لکھا ہے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حق احبائی و انصاری اندی بان یغبط و یتمنى حالہ مؤمن بہذہ الصفہ، کہ اس حدیث کے اندر جو صفات بیان کی گئی ہیں تو میرے بہترین بندے ہیں وہ، اور جن کے حال کے اوپر رشک کیا جائے اور جن کے حال کی تمنا کی جائے، یعنی جن کے اندر یہ صفات ہوں. یہ صفات جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ ان کے پاس پیچھے رونے والے کم ہوں، مال ان کے پاس کم ہو، نماز سے انہیں وافر حصہ ملا ہو، جلدی ان کی موت آ جائے. تو جس مومن کے اندر یہ صفت موجود ہو تو عبد الرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ ایسے لوگ وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے حال کے اوپر ان کے حال کو حاصل کرنے کی تمنا کی جائے اور ان کے اوپر رشک کیا جائے، یعنی خود بھی ان کے جیسے بننے کی کوشش کی جائے. یہ تحفۃ الاحوذی جلد 7 صفحہ 13. خیال رہے کہ اس روایت کے اندر عبد الرحمن مبارک پوری نے اس روایت کے تعلق سے ذرہ برابر بھی کوئی جرح کا کلمہ نقل نہیں کیا، بلکہ نہایت صاف صاف الفاظ میں جو ہے اس روایت کی تشریح بیان کی ہے. اس لیے عبد الرحمن مبارک پوری بھی اس روایت سے متفق ہے، بلکہ اس روایت کی شرح کر رہا ہے، اس کی تفصیل اور تشریح کر رہا ہے. تو اس لیے یہ جو الزام حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر لگا ہے، یہ الزام حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے عبد الرحمن مبارک پوری کے اوپر بھی لگے گا، کیونکہ وہ بھی اسی حدیث کی شرح کر رہا ہے اور اس حدیث کو جو ہے مضبوط سمجھ رہا ہے، بغیر کسی جرح کے اس روایت کو نقل کر رہا ہے. اس حدیث کی شرح میں شیخ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے
حاشیہ سنن ابن ماجہ کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس حدیث کے سب سے اولین مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس حدیث کے اندر جتنی صفات بیان کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری صفات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ اب بتائیے، یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ اس حدیث کے مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے بڑی فضیلت کے صحابی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے اس حدیث کا جو ہے مذاق بنایا جا رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے طعن و تشنیع اور تنقید کی جا رہی ہے نہایت گھناؤنے الفاظ کے ساتھ میں۔ اسی طریقے سے علامہ ابو الحسن سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کی بڑے اچھے انداز میں تشریح کی ہے، اور اس روایت کے اندر جو یہ صفات بیان کی گئی ہیں ان صفات کو بہترین صفات اور افضل صفات قرار دیا ہے، اور انہیں قابل رشک اور قابل غبطہ صفات قرار دیا ہے کہ جس آدمی کے اندر یہ صفات موجود ہوں وہ قابل رشک ہے وہ آدمی۔ غیر مقلدین کا جو اعتراض تھا کہ اس کے اندر یہ آ گیا کہ وہ جلدی مر جائے، تو غیر مقلدین اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جلدی مر جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ خودکشی کر لے، تو یہ ان کی گندی سوچ اور الٹی ذہنیت کا نتیجہ ہے۔ جلدی مر جائے وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خودکشی کر لے، بلکہ جلدی مر جائے فطری طور پر جس طریقے سے انسان کی موت آتی ہے، یعنی دنیا سے اس کا تعلق کم ہے، اور دنیا سے کم تعلقی اس کی اتنی ہے کہ جلدی دنیا سے وہ رخصت ہو جاوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاوے۔ اس کا مطلب یہ سمجھنا کہ خودکشی کر لے یہ غیر مقلدین ہی کو زیبا ہے، اور یہ الزام تو پھر حضرت شیخ کے اوپر کیوں لگے گا؟ یہ تو حدیث کے اوپر اور نعوذ باللہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خودکشی کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، تو غیر مقلدین اس اعتراض کا کیسے دفاع کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہمیں بھی بتائیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا خود دفاع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کے اندر جو آیا ہے کہ اس کے رونے والے کم ہوں، تو یہ دیکھیے یہ ایک اللہ کی طرف سے یہ وہ بھی صفت ہے، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں قدرتی طور پر ہی دنیا سے کم حصہ ملتا ہے، آل اولاد بھی، پیچھے رونے والے وارثین، یہ سب کے سب کم ہوتے ہیں، تو اس لیے ایسا آدمی چونکہ دنیا کے اندر اس کا تعلق کم ہوتا ہے، دنیا والوں سے اس کے رابطے ضابطے کم ہوتے ہیں، آل اولاد رشتہ دار کم ہیں، اس لیے اس کے حقوق بھی کم ہوں گے، جو حقوق اس کے ذمہ ہیں وہ بھی کم ہوں گے، تو جب دنیا سے اس کا تعلق کم رہا تو پھر اس کا حساب بھی کم ہوگا، تو اس لیے جو ہے اس آدمی کو قابل رشک قرار دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی آل اولاد جس کی زیادہ ہو تو وہ آدمی جو ہے غلط ہے، یا اس حدیث سے یہ مطلب اخذ کرنے کی کوشش کی جائے کہ آل اولاد کم ہونا یہ اچھی بات ہے، یہ سب کا سب مفہوم مخالف ہے جو شریعت کے اندر، حدیثوں کے اندر، قرآن کے اندر معتبر نہیں ہے۔ یہ روایت، اس کے اوپر غیر مقلدین کے گھناؤنے الزامات، اس روایت کی تخریج کے بعد اس کی تصحیح، اور پھر اس روایت کا صحیح مطلب میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ غیر مقلدین کے اعتراض کی کیا ویلو ہے، اور غیر مقلدین کا اعتراض کتنی جہالت، حماقت، بیوقوفی، تکبر، ضد، اناد، ہٹ دھرمی اور تعصب کے اوپر مبنی ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت شیخ اور ہم تمام علماء کو اور ان کے متبعین کو اللہ تبارک و تعالی اسلاف کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی ضد، اناد، تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔